أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ شب سراپا سلامتی ہے، اور یہ سلامتی طلوع فجر تک، صبح صادق تک باقی رہتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے، اور اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر شب قدر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ اس سورت کے اندر 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس زیادتی کا بھی حال اللہ ہی جانے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، روایتیں ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض حدیث کے اندر وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہے، کئی ہزار ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت مختصر ہیں، کم ہے، تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے تو ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، افسردہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے یہ رات مرحمت فرمائی۔ اگر کسی خوش نصیب آدمی کو پوری زندگی میں 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے تو ان کو عبادت میں اگر گزار دے تو اس نے گویا 833 سال اور 4 مہینے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ بعض روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو اس پر رشک ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے یہ رات کا نزول فرمایا۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں، اس لیے اس رات کی قدر کریں، عبادت کریں اور خوب دعا کریں۔ ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے، ادب سے، خوشامد سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تم بندہ ہو رب کے، صرف رب سے مانگو۔ تم بندہ ہو رب کے، صرف رب سے مانگو۔ اور سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے۔ سورۃ الدخان کا آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، بزرگی کے ہیں، برتری کے ہیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں کہ قدر، اور دوسرا معنی اس کے تقدیر اور حکم کے بھی ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورۃ الدخان کی اس آیت سے ہوتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی؟ اس میں اتنا اختلاف ہے اور اقوال کی تعداد قریب 40 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن علماء امت کی غالب اور اکثریت رائے یہ رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ میں شب قدر ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرے کی کوئی رات متعین نہیں ہے، اس کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ ان 10 راتوں میں سے خاص طور سے طاق راتوں میں جو بیجوڑ ہے، 21 ہے، 23 ہے اور 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو ان راتوں میں زیادہ احتمال ہے۔ ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر کہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، طاق رات میں تلاش کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مرد یا عورت نماز میں یا ذکر میں، استغفار میں، عبادت میں، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور حتیٰ کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ من کل امر، اس میں من کے معنی با ہے، یعنی فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیری واقعات لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو شب قدر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تاکہ 1000 مہینے سے زیادہ ہمارا
اس میں عبادت کرنا شمار ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پوری رات اگر نہیں جاگ سکتے، پوری رات جاگ کر کے بات نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ جب ہم تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کے بعد وضو وغیرہ کر کے 2-4 رکعت نماز، نفلی نماز پڑھ کر کے سو جایا کریں۔ اور سحری کے وقت جو ہم اٹھتے ہیں تو کم سے کم اتنا وقت لے کر کے اٹھیں کہ 2-4 رکعت ہم کو نصیب ہو جائے، اور تہجد کی نماز ہم ادا کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے ہر رات کم سے کم ذکر، اذکار، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے لیے آسانی سے میسر ہو، عبادت، تلاوت، استغفار، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ ان ساری چیزوں میں اپنے وقت کو خرچ کریں، فالتو کام نہ کریں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، محسوس ہونے لگے کہ یہ شب القدر کی رات ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ثواب کی امید میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہی رہنے والا ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب قدر کے مقام کو پہچانیں، شب قدر میں عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ